بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کے چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں جو سوالات اٹھائے جاتے ہیں ان میں سے سر فہرست یہ سوال ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں، اتنی بڑی حکومتیں کس طرح امام مہدی علیہ السلام کے تابع ہو جائیں گی؟ وہ ممالک اور حکومتوں پر کیسے فتح حاصل کریں گے؟ اور ان بڑی بڑی حکومتوں کا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کیا موقف ہوگا؟ یہ موضوع بہت حساس ہے اور اس سوال کا جواب تھوڑا وضاحت طلب ہے۔ واضح ہو کہ حکومتیں اور ممالک افراد سے وجود میں آتے ہیں اور افراد ہی حاکم ہوتے ہیں، اور یہ بھی واضح ہے کہ ان میں سے ہر فرد حالات و واقعات کا ادراک رکھتا ہے، اور حکومتوں کا سارا زور اسلحہ اور آلات دفاع میں ہوتا ہے، اور ہر چھوٹے سے بڑے سپاہی کے پاس اسلحہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حکومتیں مسلح قوتوں کا سہارا بھی لیتی ہیں، جیسے پولیس، بحری فوج اور بری فوج وغیرہ۔ ان قوتوں کی بدولت حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں اور دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ اس وقت حکومتیں کیا کریں گی کہ جب یہ آلات ان کے کام نہ آئیں گے؟ حکومتیں دشمنوں سے اپنے لشکر والوں سے ڈرتی ہیں، کیونکہ ملک میں موجود لشکروں سے دشمن کا جب مقابلہ نہ کیا جا سکے تو سارا لشکر یا زیادہ تر افراد باغی ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب مسلح قوتیں منحرف ہو جائیں تو حکومت کا ان پر کوئی زور نہیں چلتا۔ پہلی ویڈیو میں گزر چکا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ وہ تلوار کے ساتھ خروج کریں گے، تو کچھ بے وقوفوں نے اس حدیث رسول کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ان سائنسی آلات کے مقابلے میں تلوار کی کیا حیثیت ہے، جن کے سامنے جو چیز آتی ہے وہ خاک بن جاتی ہے، مثلا ایٹم بم، میزائل، مشین گن، بندوق، پستول اور ٹینک وغیرہ۔ تو ان تیز ترین آلات کے مقابلے میں تلوار کی کیا حیثیت ہے؟ ہم اس سوال کے جواب میں ایک ضروری مقدمہ ذکر کرتے ہیں، جیسا کہ سابقاً گزر چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور یہ بھی ثابت شدہ حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمان پر اٹھا لیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس امر کی صراحت موجود ہے، اور احادیث بتاتی ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور انہیں خدا کی جانب سے رزق مل رہا ہے، حالانکہ انہیں آسمان پر گئے ہوئے 1900 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ اور ان احادیث میں اس امر کی بھی صراحت موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے وقت نازل ہونے میں کیا حکمت ہے، اور ان دونوں واقعات میں کیا مناسبت ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس دنیا میں مسیحوں کی تعداد 1 ارب سے زیادہ ہے، اور قرآن میں عیسائیوں کا مشہور عقیدہ موجود ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 17 میں موجود ہے۔ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ ہیں۔ جب مسیح سنیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے نازل ہو کر امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھی ہے، تو کیا کوئی مسیح حکومت باقی رہے گی، یا کوئی مسیح برادری امام مہدی علیہ السلام سے جنگ کرے گی؟ ہرگز نہیں، بلکہ مسیحی امام مہدی علیہ السلام کے پرچم کے نیچے آ جائیں گے اور دین اسلام قبول کر لیں گے۔ ہم بعض احادیث پیش کرتے ہیں جو اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب امام مہدی علیہ السلام کے پاس 10,000 افراد جمع ہو جائیں گے تو کوئی یہودی یا نصرانی باقی نہیں رہے گا، مگر یہ کہ ان پر ایمان لے آئے گا اور ان کی تصدیق کرے گا۔ یہ حدیث ایک اور صورت میں بھی روایت کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے، جب ان کے پاس 10,000 افراد جمع ہو جائیں گے تو کوئی یہودی، نصرانی یا غیر خدا کی عبادت کرنے والا نہ رہے گا، مگر یہ کہ ان پر ایمان لے آئے گا، ان کی تصدیق کرے گا، ایک دین اسلام ہو جائے گا، اور جس جگہ بھی غیر خدا کی عبادت ہوگی وہاں آسمان سے آگ نازل ہوگی اور اس جھوٹے معبود کو جلا دے گی۔ حضرت امام علی علیہ السلام سے مروی ہے
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب سفیانی امام مہدی علیہ السلام کے تعاقب میں لشکر بھیجے گا تو وہ مقام بیدا میں دھس جائے گا۔ یہ خبر اہل شام تک پہنچے گی تو وہ اپنے خلیفہ سے کہیں گے امام مہدی علیہ السلام خروج فرما چکے ہیں، تم ان کی بیعت کرو اور ان کی اطاعت میں داخل ہو جاؤ ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کے لیے اپنے نمائندے روانہ کرے گا۔ امام مہدی علیہ السلام سفر کرتے ہوئے بیت المقدس پہنچ جائیں گے۔ آپ علیہ السلام کے پاس خزانے لائے جائیں گے اور عرب و عجم، اہل حرب اور اہل روم وغیرہ بغیر جنگ و جدال کے آپ علیہ السلام کی اطاعت میں داخل ہو جائیں گے، حتیٰ کہ قسطنطنیہ اور دوسرے مقامات پر مساجد تعمیر ہوں گی۔ اس بنا پر ہر قسم کا اسلحہ بیکار ہو جائے گا کیونکہ اس کے استعمال کی ضرورت ہی نہ رہے گی۔ باقی رہے یہودی تو وہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام بعض پہاڑوں میں مدفون تورات کی تختیاں باہر نکالیں گے۔ وہ لوگ ان تختیوں پر موجود امام علیہ السلام کی نشانیاں اور اوصاف دیکھیں گے تو کوئی یہودی باقی نہیں رہے گا مگر یہ کہ اسلام قبول کر لے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا انہیں مہدی ہونے کا نام اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ انہیں ایک پوشیدہ امر کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے اور وہ انطاکیہ کی زمین سے تورات اور انجیل کی تختیاں نکالیں گے۔ بعض روایت میں آیا ہے انہیں مہدی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ تورات کی تختیوں کے بارے میں رہنمائی دی گئی ہے۔ وہ انہیں شام کے پہاڑوں سے نکالیں گے، یہودیوں کو ان کی طرف بلائیں گے تو قریب 30,000 افراد کی ایک بڑی جماعت اسلام قبول کر لے گی۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 30,000 یہودی مسلمان ہوں گے، پھر آہستہ آہستہ یہ سلسلہ جاری رہے گا حتیٰ کہ سارے یہودی دین اسلام قبول کر لیں گے اور اس عظیم انقلاب کا لادینی ممالک اور لادینی حکومتوں پر بہت زیادہ اثر ہوگا، جیسا کہ چینی ممالک، روسی علاقے اور بہت سے مشرق اقصی کے ممالک ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوں گے اور یہ اس حقیقت کو نظر انداز نہ کر سکیں گے جو ساری دنیا کے لوگوں کا طرز زندگی بدل دے گی، بالخصوص یہ کہ امام مہدی علیہ السلام ان کی طرف اپنے مبلغین بھیجیں گے جو انہیں دین کامل یعنی اسلام کی دعوت دیں گے کہ جس میں کسی قسم کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہے۔ تو یہ لادینی حکومتیں اس نئے اور طاقتور حکمران امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کے سامنے عاجز آ جائیں گی اور امام مہدی علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گی۔